بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک نوجوان لڑکا یہ کہتا ہے کہ لوگو میری جان بچاؤ، میں مر رہا ہوں، مجھ پر ناجائز حد قصص لگائی جا رہی ہے۔ حد قصص اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پر تہمت لگائے، جھوٹی تہمت ہو تو اس کو 80 کوڑے کی سزا شریعت میں دی جاتی ہے۔ جب اس نے دہائی دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ جو عورت سامنے آ رہی ہے یہ عورت میری ماں ہے، میں اس کو ماں کہتا ہوں اور یہ کہتی ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں، اس لیے مجھ پر قصص کی حد لگائی جا رہی ہے، جبکہ میں اس عورت کا لڑکا ہوں۔ حضرت علی نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ واقعی یہ لڑکا تیرا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں تو اس کو جانتی تک نہیں ہوں، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اب بات سنگین ہو گئی اور لڑکے نے اونچی اونچی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عورت میری ماں ہے، اور عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے۔ بات بڑی عجیب ہے۔ اس عورت کے بھائی اس کے ساتھ ہیں، اور تہمت کیا تھی کہ جب ایک پاکباز عورت پر کوئی یہ الزام لگائے کہ فلاں لڑکا فلاں عورت کا بیٹا ہے اور اس عورت کا ابھی تک نکاح نہ ہوا ہو تو گویا کہ اس نے اس عورت پر تہمت لگا دی کہ کسی آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہوا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ آج تک میں نے شادی نہیں کی۔ اس کے بھائی کہتے ہیں کہ کوئی مرد آیا نہیں، اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کا لڑکا ہوں، تو اس نے ہماری کنواری بہن پر تہمت لگائی ہے، اسی لیے ہم نے اسے 80 کوڑے کی سزا کے لیے مقدمہ دائر کر دیا ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت نے اس کو 80 کوڑے کی سزا دی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ اے امیر المومنین اس حد کی تفتیش میرے سپرد کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفتیش کرنے لگے۔ مسجد کے باہر لوگ بیٹھ گئے، وہ عورت بھی بیٹھ گئی اور وہ لڑکا بھی بیٹھ گیا۔ حضرت علی نے اس لڑکے سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا بالکل منظور ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لکھ دے۔ اس لڑکے نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی نے اس عورت سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا وہ تجھے بھی منظور ہے؟ اس نے کہا منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو بھی لکھ دے۔ دونوں نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے سے کہا کہ واقعی یہ تیری ماں ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں۔ عورت سے کہا واقعی یہ تیرا بیٹا نہیں؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ واقعی تم غیر ہو؟ عورت نے کہا کہ بالکل غیر ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کا بازو پکڑ کر کہا کہ میں نے اس عورت کا نکاح 500 درہم کے بدلے میں تیرے ساتھ کر دیا، اور کہا جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور دونوں میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کرو۔ جس وقت اس لڑکے نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر وہ اس عورت کو لے جانے لگا تو وہ عورت چیخ مار کر کہنے لگی اے علی، ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس عورت سے پوچھا گیا کہ تو اب مان گئی کہ یہ بیٹا تیرا ہے تو تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس عورت نے کہا کہ میرا خاوند بڑا امیر تھا، اس کی کافی جائیداد تھی، اس سے صرف یہ ایک لڑکا تھا۔ میرے بھائی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے، ساری جائیداد کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ لڑکا میرا ثابت ہو تو جائیداد ساری اس کے پاس چلی جاتی۔ جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈرامہ رچا ہے۔ اس عورت کا قصور ثابت ہو گیا اور لڑکا بری ہو گیا۔